السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہانور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حنیم کہاں جا رہی ہو؟ سکیہ محترمہ اسے اوپر کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ ہمانی فائق کو چائے دینے۔ حنیم مسکرا کر دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے کی جانب بڑھ گئی اور حنیم اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی۔ میں کیسے کر سکتا ہوں کچھ؟ اگر ہلکا سا بھی شک ہو گیا تو زہران مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تم نے بہت بڑا احسان کیا میرا نام اس وقت نہ لے کر۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ گولی چلانے والے اور زامیش کو کڈنیپ کرنے والے پلان میں تمہارے ساتھ شامل ہوں تو اس حویلی کے ہر فرد نے مجھے کھڑے کھڑے ختم کر دینا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پیٹھ کیے چودھری ذوالفقار سے بات کر رہا تھا کہ پیچھے کھڑی حنیم اسے ایک ایک بات سن چکی تھی۔ وہ بے یقین سی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا۔ حنیم شل سی کھڑی تھی اور ہاتھوں میں موجود ٹرے زمین پر جا گری۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر فائق چونکا اور پلٹ کر دیکھا۔ سامنے حنیم کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اگر زہران لالا کی جان چلی جاتی تو؟ حنیم اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر چینخ کر اسے کہنے لگی۔ وہ اسے ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حنیم کو اس سب کا معلوم ہو جائے گا۔ حنیم، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ فائق اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اسے خوفزدہ سا کہنے لگا۔ میں غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والی۔ میں ابھی کے ابھی جا کر داجی کو اور زہران لالا کو ساری حقیقت سے واقف کروں گی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے، اس کا نقصان تم اٹھاؤ گے۔ حنیم اسے شہادت والی انگلی دکھا کر غصے سے کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ حنیم! فائق اس کی بات پر گھبرا کر فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ حنیم تیز تیز قدم اٹھاتے نیچے آئی۔ تبھی ابرار خان دادا، اظہار، زہران تینوں حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ داجی، زہران لالا، مجھے آپ کو ضروری بات بتانی ہے۔ حنیم پھولی ہوئی سانس کے ساتھ تیزی سے بولی، جس پر سب کا دھیان اس طرف گیا۔ فائق چودھری ذوالفقار کے ساتھ شامل تھا۔ وہ زامیش بچے کو کڈنیپ کروانا چاہتا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حنیم ایک نظر فائق پر ڈالتی اسے حقیقت سے واقف کر گئی۔ وہ سب لوگ چونک کر فائق کو دیکھنے لگے۔ میں سچ بول رہی ہوں داجی، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ مزید کوئی نقصان آپ لوگوں کو نہ پہنچائے۔ حنیم ان کی نظریں خود پر محسوس کرتی ایک بار پھر سے بولی، واقعی تم نے کیا یہ سب؟ ابرار خان دادا کی باروب آواز پر وہ تھوڑا گھبرا گیا اور ان کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا ہے میں نے۔ میں آپ لوگوں کا غرور مٹی میں ملانا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں نے کتنی تذلیل کی تھی میری جب ماں کے مرنے کے بعد میں اس حویلی آیا تھا۔ زہران نے مجھے کتنا مارا تھا، میں اس سب کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے میں… فائق غصے سے سرخ آنکھیں لیے زہر خند لہجے میں ابھی بول رہا تھا جب ابرار خان دادا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ سب لوگ سہم کر رہ گئے کیونکہ آج سے پہلے ابرار خان دادا نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ تمہارا کزن تھا، اسی رشتے کا خیال کر لیتے۔ ہم نے تمہیں باتیں سنائی، زہران نے تمہیں ایک مکہ مارا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں۔ فائق، تمہارے اندر اس خاندان کے لیے اس قدر نفرت بڑھ گئی ہے کہ اب تم اس خاندان کے دشمنوں سے دوستی کرو گے؟ ابرار خان دادا اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اونچی آواز پر جھڑکنے لگے۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ دیکھو بیٹا، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، کچھ تم نے کی ہیں۔ سب بولتے ہیں اور ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنے رویے کی اور زہران کی حرکتوں کی۔ ابرار خان دادا ایک دم لہجے میں نرمی سے جائے اسے کہنے لگے۔ وہ حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ آپ ایسا مت کریں، آپ بڑے ہیں میرے۔ فائق دھیمے لہجے میں اسپاٹ انداز میں بولا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ تو اپنا دل صاف کر لو اور آج سے تم ہم سب کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے۔ ابرار خان دادا اسے دیکھتے ہوئے حکم صادر کرنے والے انداز میں کہنے لگے۔ فائق انہیں دیکھنے لگا۔ داجی، میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے بڑے تھے، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے تھے مگر مجھے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ فائق سر جھکائے شرمندہ لہجے میں کہنے لگا۔ سب لوگ مسکرا دیے اور ابرار خان دادا نے اسے گلے لگایا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو زہران۔ فائق زہران کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، جس پر زہران مسکرایا۔ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے تمہارے لیے، اور اس دن میں نے تمہیں مارا تھا تو ایک بڑے بھائی کے ناطے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ زہران سنجیدہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کے اور وہ دونوں گلے لگ گئے۔ خیریت ہے نا؟ عید تو ہے نہیں آج، پھر کیوں اس طرح گلے ملے جا رہے ہیں؟ زامیش نیچے آتے ہوئے یشرا کو دیکھتے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ سمجھ لیں بہت وقت بعد اس حویلی میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ زامیش کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ پھر سب نے مل کر چائے پینے لگ گئے۔ چائے کے دوران سب لوگ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے خاندان کو اب اسی طرح جوڑے رکھیے گا۔ فریدہ بیگم ان سب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر دل میں دعا کرتی ان کی نظر اتارنے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فائنلی آج اپنا بازو موو کر سک رہا ہوں۔ زہران کے زخم ٹھیک ہونے پر وہ اپنے بازو کو حرکت دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ مس فسادن کہاں ہے؟ زہران اسے کمرے میں موجود نہ پا کر اس کے متعلق سوچ کر بولا۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور بالوں کو ٹاول میں قید کیے پنک کلر کے ڈریس میں وہ بغیر دوپٹے کے باہر نکلی۔
زہران کی نظر ایک دم اس پر گئی اور ٹھہر گئی۔ زہران اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ زامیش اسے دیکھتی بغیر کچھ بولے اپنے بال تولیے سے آزاد کرنے لگ گئی اور تولیے کو جگہ پر رکھتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ زہران کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ گیلے بالوں میں اور بغیر دوپٹے میں کھڑی وہ زہران کا صبر آزما رہی تھی اور اس کے جذبات کو اجاگر کر رہی تھی۔ زامیش اس سے بے خبر اپنے بالوں کو کنگا کرنے لگ گئی تھی۔ تبھی اس نے شیشے سے زہران کا عکس دیکھا تھا جو پلک جھپکائے اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ زامیش کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی مگر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ بال سلجھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے پھر خود پر زہران کی نظروں کی تپش محسوس کی۔ وہ بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے؟ زامیش گھبراتے ہوئے جھٹک کر اس سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ تمہیں دیکھنے پر ٹیکس لگتا ہے؟ زہران ہوش میں آتا اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگ گیا۔ نہیں لیکن آپ مجھے مت دیکھیں ایسے۔ زامیش اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈال گئی۔ میں تمہیں دیکھوں گا، روک سکتی ہو تو روک لو۔ زہران اسے تنگ کرنے کے لیے ضدی انداز میں کہنے لگا۔ میرا آپ سے بحث کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے کیونکہ میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں اسے خراب نہیں ہونے دوں گی۔ زامیش منہ بسور کر اسے دیکھتی جتانے والے انداز میں بولی۔ میں سب سمجھتا ہوں، تمہیں میرا دیکھنا بہت پسند ہے، اسی وجہ سے تم چاہتی ہو میں تمہیں ہر وقت دیکھوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تو تم ناراض نہ ہونا۔ زہران نے اترا کر کندھے اچکا کر اسے بولا جس پر وہ ہنسنے لگی۔ خیالی پلاؤ بنائے، میں تو چلی۔ زامیش اس کی باتوں پر بس نفی میں سر ہلاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زہران اسے کمرے سے جاتا دیکھ کر بے اختیار پوچھنے لگا۔ زامیش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج سے میں تائی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرواؤں گی، آپ بھی سکون میں رہیں گے، میں بھی۔ زامیش آنکھیں چھوٹی کیے اسے آگاہ کرتی بغیر اس کی بات سنے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے ایسا سکون نہیں چاہیے۔ زہران دل میں خود سے کہتے ساتھ منہ بنا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اف یار، ابھی تو آئی تھی، یہ میرا دیکھنے کا دل تھا اسے۔ زہران نے گہرا سانس بھر کر افسردہ لہجے میں خود سے کہتے ساتھ نفی میں سر ہلا گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں ایک منٹ بھی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سک رہا ہوں؟ زہران دل میں خود سے الجھے ہوئے انداز میں سوچنے لگا کہ اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی مجھے زامیش کا ساتھ اچھا لگنے لگا؟ زہران خود کو خود جواب دیتا بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا کے کچھ دیر اسی طرح بیٹھنے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں لگا تو وہ اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تو اس کی نظر کچن میں گئی جہاں زامیش ذکیہ محترمہ کے ساتھ کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کچھ بھی ڈالنے سے پہلے وہ ذکیہ محترمہ سے پوچھ رہی تھی۔ ایسی ساس اور بہو پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ زہران ان دونوں کو اس قدر پیار سے کام کرتا دیکھ کر داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا ہوا؟ دل نہیں لگ رہا زامیش کے بغیر؟ فریدہ بیگم کی آواز پر چونک کر زہران نے ان کی جانب دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہانم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو سکون سے ہوں۔ زہران کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے انہیں جواب دینے لگا۔ سب سمجھتی ہوں میں، ورنہ تو بلا وجہ کمرے سے باہر آتا ہے۔ بالکل نہیں، زامیش کی یاد کھینچ لگی ہے تجھے یہاں، ہے نا؟ فریدہ بیگم اسے چپت لگا کر مسکرا کر کہنے لگی۔ زہران نفی میں سر ہلا گیا۔ چھوڑیں یہ سب، یہ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ زہران انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے۔ فریدہ بیگم اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہانم؟ زامیش باہر آتی فریدہ بیگم کو مخاطب کرتی صوفے پر ٹھہر گئی۔ فریدہ بیگم اور زہران دونوں پریشان سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا بچے، طبیعت ٹھیک ہے؟ فریدہ بیگم فکر مند سی اس سے نرمی سے پوچھنے لگی۔ تھک گئی ہوں میں، بہت مشکل کام ہے یہ۔ زامیش آنکھیں کھول کر منہ بسور کر فریدہ بیگم سے کہنے لگی۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، زہران اسے دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا۔ زامیش نے نظروں کا تعاقب اس کی جانب کیا۔ آج میرا فرسٹ ڈے تھا، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی مجھے، ہے نا ہانم؟ زامیش ناک پھلا کر اسے خفگی سے کہتے ساتھ فریدہ بیگم سے بولی۔ بالکل۔ فریدہ بیگم زامیش کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولی جس پر وہ مسکرا دی۔ بیٹھے بٹھائے یہ بھوت کیوں سوار ہوئے سر پر بتانا پسند کرے گی؟ زہران اس کے چہرے پر نظریں جمائے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے پوچھنے لگا۔ میں فارغ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں اس لیے، اور ویسے بھی اب شادی ہو گئی ہے مجھے یہ کام کرنے چاہیے۔ زامیش تھوڑا اترا کر اسے جواب دینے لگی۔ زہران بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی عقل مندی کی توقع نہیں تھی مجھے تم سے، زہران اس کی بات پر اسے چڑھانے کے لیے کہنے لگا۔ زامیش خود سے بھری نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ ہانم دیکھ رہی ہیں آپ انہیں؟ زامیش فریدہ بیگم سے زہران کی معصومیت سے شکایت کرنے لگانے لگی اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زہران کے لب اوپر کوٹ گئے۔ مت کرو پریشان بچی کو، جاؤ زامیش بیٹھے آپ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ فریدہ بیگم اسے انتہائی پیار سے مسکرا کر بولی۔ وہ ان سے گلے لگ کر اوپر کی طرف چلی گئی۔ زہران بھی خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یشرا اور حنیم کالج سے واپس آئے اور دونوں نے فریدہ بیگم کو سلام کیا۔ حنیم یونیفارم بدلنے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور یشرا ویسے ہی بیٹھ گئی۔ امی میری چائے لا دیں؟ یشرا اپنا بیگ اتار کر سائڈ پر رکھتی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ تمہارے امتحان کب شروع ہو رہے ہیں؟ فریدہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ اگلے ہفتے سے، یشرا نے انہیں مختصر سا جواب دیا۔ وہ سر کو خم دے گئی۔ بس تمہارے اور حنیم کے امتحان ختم ہوں تو ایک ساتھ شادی کریں تم دونوں کی۔ فریدہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھتی بولی جس پر یشرا نے بے اختیار انہیں دیکھا۔ سچی؟
یشرا خوشی سے ان سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ نہیں، میرا مطلب اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ یشرا فریدہ بیگم کی گھوری پر ایک دم سیدھی ہوتی دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ وہ مسکرا دی۔ امی، چائے نہیں لائیں آپ؟ ذکیہ محترمہ کو ایسے آتا دیکھ کر وہ پریشان سے پوچھنے لگی۔ پہلے یونیفارم چینج کرو، فریش ہو، پھر ملے گی چائے۔ کوئی تمیز ہی نہیں ہے؟ ذکیہ محترمہ سرد لہجے میں اسے بولتے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے مجھے سنانے کا۔ خیر، یشرا منہ بسور کر کہتے ساتھ بیگ اٹھاتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جس پر وہ اسے جاتا دیکھتی بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا ہوا تمہارے منہ پر کیوں 12 بجے ہوئے؟ اذہان اسے سامنے سے آتا دیکھ کر منہ لٹکا پا کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنی منحوس شکل گم کر لو، یشرا خود سے اسے کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ کیوں اتنی خطرناک بنی ہوئی ہے؟ اذہان پریشان سا اسے جاتا دیکھتا خود سے کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کوئی مدد کروں ممانی؟ حنیم کچن میں آتے ہوئے دھیمے لہجے میں مسکرا کر سمارا محترمہ سے مخاطب ہوئی۔ نہیں۔ سمارا محترمہ نخوت سے اسے کہتے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی اور ان کے کہے گئے الفاظ حنیم کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچا گئے۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ پہلے یشرا کا منہ بنا ہوا تھا اور اب تمہارا؟ اذہان اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں اس کی جانب بڑھتا پوچھنے لگا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ حنیم چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے اسے بولی۔ پکا؟ اذہان اس کا ناک دبا کر کہنے لگا۔ حنیم اسے دیکھنے لگی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا تو اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو ہونے والے شوہر کو، اذہان کا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مسکرا کر بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں بنا دیتی ہوں، حنیم کہتے ساتھ واپس کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران ڈنر سے فارغ ہو کر جب وہ دونوں کمرے میں آئے، زامیش نے اسے پکارا۔ زہران نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے؟ زامیش نارمل انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اور اگر میں نہ لے کر جاؤں تو؟ زہران کندھے اچکا کر اسے دیکھتا تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ تو میں اکیلی چلی جاؤں گی؟ زامیش اسے گھور کر دیکھتی کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ جب زہران نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا، زامیش اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی ہارٹ بیٹ معمول کے مطابق ایک دم تیز ہوئی اور وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، زہران لہجے میں نرمی سے جائے اسے کہتے ساتھ بال ٹھیک کرنے لگا۔ زامیش پلکیں جھکا گئی۔ زامیش ایک دم مجھ سے دور ہوئی۔ مجھے آپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، زامیش ہنوز منہ بنا کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے اسے بولی۔ زہران نے اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ تمہیں میری پرمیشن کی ہی ضرورت ہے، اگر میری اجازت کے بغیر تم اس حویلی سے باہر نکلی تو پھر نتائج کی بھی ذمہ دار ہی تم ہوگی۔ زہران اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زامیش تھوڑا گھبرائی۔ ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں آپ سے، سمجھے؟ زامیش خود کو کمپوز کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھتے جواب دینے لگے۔ مجھے معلوم ہے اور ڈرنا چاہیے، سمجھی؟ لیکن جہاں جاؤ گے میرے ساتھ جاؤ گے، کیونکہ پریشانیاں تمہارے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں کہ کب زامیش کوئی غلط قدم اٹھائے اور ہم اس کے پاس آ جائیں، اس لیے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ زہران اس پر نظریں جمائے سرد لہجے میں سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کب سے آپ کو میرے نقصان کی فکر ہونے لگ گئی؟ ہاں، خیریت ہے نا زہران خان زادہ؟ زامیش مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی کمر پر ہاتھ رکھ کر سوال کرنے لگی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ کسی اور کو پہنچانے دوں گا، میری ذمہ داری ہو تم۔ زہران اسے پورے اعتماد لہجے میں بولتا خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ یہ انسان میرے سامنے جتنا مرضی برا بن جائے مگر کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ میں اس سے متاثر ہو جاتی ہوں۔ زامیش اس پر نظریں مرکوز کیے دل میں بالآخر اقرار کر گئی۔ زہران کی نظریں اس پر گئیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے معلوم ہے میں ہینڈسم ہوں۔ زہران اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا تھوڑا برہم سا اسے بولا۔ زامیش نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ انسان کبھی نہیں بدل سکتا، اپنی تعریفیں جتنی مرضی کروا لو۔ زامیش گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ زہران سائڈ لیمپ آف کرتا کروٹ بدل کر سونے لگ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ